کہیں بھی کہیں آپ کو باڈی مل جائے، بے سر ہو، آپ نہیں پہچان سکتے، کیونکہ صورت سے آپ کی پہچان ممکن ہے۔ جب تک سر نہ ہوگا چہرہ نہ ہوگا، چہرہ نہ ہوگا بدن کی پہچان ممکن نہیں ہے۔ مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا یا علی تو ہوگا تو میں پہچانا جاؤں گا۔ اب سمجھ میں آئی؟ اللہ کی پہچان ہے محمد مصطفیٰ، اور محمد مصطفیٰ کی پہچان ہے علی مرتضیٰ۔ یا علی یا مولا سلامت رکھے۔ اگر جملہ بدل کے کہوں تو لا الہ الا اللہ کی پہچان ہے محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ کی پہچان ہے محمد رسول اللہ، اور محمد رسول اللہ کی پہچان ہے علی ولی اللہ۔ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ یہ وہ ہستی ہے جو رحمت بن کے آئی ہے۔ رحمت کا مطلب ہوتا ہے حلال مشکلات۔ عربی تمام ڈکشنریز میں اس کا مطلب لکھا ہے حلال مشکلات، رحمتا للعالمین، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ میرا مصطفیٰ میں نے تجھے نہیں بھیجا مگر رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ کس کے لیے؟ عالمین کے لیے۔ اب ہم اگر عالمین کی ڈیفینیشن بیان کرنا شروع کر دیں تو بہت ٹائم لگے گا۔ اس کی تعریف ہم ایک لفظ میں کر دیں گے۔ وہ کیسے کہ عالمین کو پہچاننا ہو تو سورہ فاتحہ کی پہلی آیت پڑھو، الحمدللہ رب العالمین۔ حمد ہے اس ذات کی کہ جو عالمین کا رب ہے۔ بس جہاں جہاں تک عالمین تک، جہاں جہاں تک میرے رب کی ربوبیت ہے، وہاں وہاں تک میرے نبی کی رحمت کا تھا۔ ماشاءاللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ ہم نے آپ کو رحمت بنا کے بھیجا ہے، ہم نے آپ کو کائنات کا ہادی بنا کے بھیجا ہے۔ یہ پوری کائنات آپ کے وسیلے سے خلق ہوئی ہے۔ اچھا، وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ ختم ہو گئے، ہم تو یہ لفظ اپنی زبان پر بھی لانا گوارا نہیں کرتے۔ گروہ ہیں ہمارے اہل تسنن میں بھی، مماتی اور حیاتی۔ مماتی وہ ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ ختم ہو گئے، اب کچھ بھی نہیں کر سکتے، حاضر ناظر نہیں ہیں۔ حیاتی وہ ہیں کہ جو اس بات کے قائل ہیں کہ وہ حاضر ناظر ہیں، اور لبیک یا رسول اللہ کہنے کا ہمیں حق ہے، کیونکہ عربی میں لبیک اسے کہتے ہیں کہ جو حاضر بھی ہو ناظر بھی ہو۔ جیسے اللہ کو کہتے ہیں خانہ کعبہ میں جا کے آپ کیا تلبیہ پڑھتے ہیں؟ لبیک اللہم لبیک، بارے راہ ہم حاضر ہیں تیری بارگاہ میں۔ اور یا رسول اللہ، یا کا لفظ یہ حرف ندا ہے، یہ اس وقت بولا جاتا ہے کہ جب منادا حاضر ہو۔ ایک ہوتا ہے حرف ندا، ایک ہوتا ہے منادا۔ حرف ندا میں فرق ہوتا ہے، اگر غائب ہو اس کا اور ہوتا ہے۔ یا اس وقت ہم استعمال کرتے ہیں جب وہ سامنے والا منادا حاضر ہو۔ میں کیا کہوں گا؟ یا رضا، ان کا نام اگر میں لوں گا تو اس وقت لے سکتا ہوں جب یہ یہاں پہ حاضر ہوں گے۔ اگر یہ یہاں پہ حاضر نہیں ہوں گے تو میں یا کا لفظ استعمال کرنا بے معنی ہو جائے گا۔ تو ہم یا رسول اللہ کہہ کے پکارتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ ہم پیغمبر کو حاضر بھی سمجھتے ہیں، ناظر بھی سمجھتے ہیں۔ ہمارے اہل تسنن بھائی بھی ہمارے اس عقیدے میں ہمارے ساتھ ہیں، لبیک یا رسول اللہ کے قائل ہیں، اور ہم قیامت تک اس نعرے کو بلند کرتے رہیں گے۔ نہ یا رسول اللہ سے پیچھے ہٹیں گے، نہ یا علی مدد سے پیچھے ہٹیں گے، کیونکہ یہ دونوں جڑے ہوئے ہیں۔
جب اللہ نے سید الانبیاء کے نور کو خلق کیا نا، پیغمبر فرماتے ہیں اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو خلق کیا. اور یاد رکھو انا وعلی من نور واحد، میں اور علی ایک ہی نور سے بنے ہیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ تم جدا کرنے کی کوشش کرنا شروع کر دو. نہیں، میرا نور سب سے پہلے خلق ہوا. کس کے نور سے مشتق ہوا؟ اللہ کے نور سے. اللہ کے نور سے مصطفیٰ کا نور بنا، اور پھر یہ دونوں نور ایک ہی نور کے دو حصے ہیں. یہ کب سے ہے، کب تک رہے گا؟ یہ اس وقت سے ہے جب اس نے ان کو خلق کیا، اس وقت تک رہیں گے جب تک وہ رہے گا. اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو خلق کیا ہے. حیاتی اور مماتی، کہ حیات نہیں ہے، ممات ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، چلے گئے ہیں دنیا سے. اچھا مجھے ایک بات سمجھا دو، اللہ فرما رہا ہے لولا کا لما خلقت الافلاک. اے مصطفیٰ اگر تجھے خلق نہ کرتا تو میں یہ زمین و زمان خلق نہ کرتا. یہ زمین و زمان خلق ہوئے ہیں تیری خاطر. میں مثال دے کر بچوں کو سمجھانا چاہتا ہوں. یہاں پہ آج آپ نے جشن کا اہتمام کیا، یہ دریاں بچھائیں، سپیکر کا انتظام کیا. کیوں؟ جشن کے لیے. جشن کی وجہ سے یہ سارے انتظامات ہوئے. ادھر جشن ختم ہو گیا، ادھر یہ سب کچھ سمیٹا چلا جائے. یہ کب تک ہے؟ جب تک جشن رہے گا. اب سمجھو اللہ کہہ رہا ہے میرا مصطفیٰ میں نے یہ کائنات تیری خاطر بنائی ہے، تیری خاطر یہ کائنات بنائی ہے. یہ کائنات کب تک رہے گی؟ اللہ فرماتا ہے یہ قیامت تک یہ کائنات باقی رہے گی. تو کائنات کے وجود کی بقا قیامت تک کے لیے اس بات کی نوید ہے کہ جس کی خاطر یہ کائنات بنائی گئی ہے وہ بھی قیامت تک باقی رہے گا. اللہ اکبر یا رسول اللہ. اللہم صلی علی محمد. یہ کائنات اس وقت تک باقی رہے گی جب تک قیامت نہیں آ جاتی. اور اس کائنات کا وجود اس بات کی دلیل ہے کہ جس کی خاطر یہ اللہ نے کائنات بنائی ہے وہ بھی موجود ہے. اگر تمہارے عقیدے کے مطابق وہ چلا گیا تو اس زمین و زمان کو بھی ختم ہو جانا چاہیے. یہ اس کی بقا کی علامت ہے، محمد مصطفیٰ کی بقا کی علامت ہے. دنیا سمجھ نہیں سکی کہ مصطفیٰ کیا ہے، اور سمجھ سکتی بھی نہیں ہے. لاکھ کوشش کر لے، ان کو ماننا ہے، ان کے بارے میں سوچنا نہیں ہے. بعض لوگ سوچنا شروع کر دیتے ہیں یہ کیا ہے. بھئی تمہیں پتہ ہی نہیں ہے یہ کیا 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 ہے. جہاں تک تمہارے عقول کی انتہا ہے وہاں سے ان کے فضائل کی ابتدا ہے. یہ اس وقت تھے جب کچھ نہ تھا، اس وقت تک رہیں گے جب کچھ بھی نہ رہے گا. اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو خلق کیا ہے. آدم و نوح سے پہلے خلق ہوئے ہیں. ان کے انوار انبیاء کے انوار سے پہلے خلق ہوئے ہیں. تبھی تو جب حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول نہیں ہو رہی تھی تو اللہ نے کہا تھا پکار میرا آدم ان ہستیوں کو کہ جن کی خاطر میں نے کائنات کو خلق کیا. بارے نہ کیا کہوں،
کہا یہ کہے یا محمود بحق محمد، یا اعلی بحق علی، یا فاطر السماوات والارض بحق فاطمہ، یا محسن بحق الحسن، یا قدیم الاحسان بحق الحسین شہید بکربلا۔ ادھر حضرت آدم علیہ السلام کی زبان ادھر پر یہ الفاظ جاری ہوئے، خداوند متعال نے کہا بس آدم تیری توبہ قبول ہو گئی، جن کی خاطر میں نے کائنات کو بنایا ہے تو نے ان کا واسطہ دیا ہے، میں نے تیری توبہ قبول کر۔ دنیا ان کو الگ الگ سمجھتی ہے، جبکہ یہ 5 تن پاک ایک ہی نور سے خلق ہوئے ہیں۔ دنیا محمد کو 5 حرفوں کے مجموعے کو محمد سمجھتی ہے، دنیا 5 حرفوں کے مجموعے کو مصطفیٰ سمجھتی ہے۔ توجہ فرمائیں گے، میم صاد توئے فے اور یہ کتنے بنے؟ 5۔ تھوڑے تھوڑے بولے میرے ساتھ، کافی ٹائم سے میں بول رہا ہوں، اس میلاد میں بولنا بھی عبادت ہے۔ مصطفیٰ کے بھی 5 حروف ہیں، محمد کے بھی 5 حروف، میم ہا میم پھر میم، کیونکہ تشدید اس وقت آتی ہے جب 2 ہم جنس لفظ جڑے ہوئے ہوں، 2 میم پھر دال، یہ 5 حرفوں کا مجموعہ ہے محمد، 5 حرفوں کا مجموعہ ہے مصطفیٰ۔ دنیا 5 حرفوں کے مجموعے کو محمد سمجھتی رہی، لیکن در حقیقت محمد 5 حرفوں کے مجموعے کا نام نہیں ہے، بلکہ 5 تن پاک کے مجموعے کو محمد کہتے ہیں۔ یہ 5 ہوں گے تو تکمیل محمد ہوگی، یہ 5 ہوں گے تو تکمیل مصطفیٰ ہوگی، کیونکہ محمد مصطفیٰ فرماتے ہیں یا علی انت منی و انا منکا، یا علی تو مجھ سے ہے میں تجھ سے ہوں، فاطمہ تو بضعت منی، فاطمہ میرا حصہ ہے، حسن منی حسین منی و انا من الحسین، حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ یہ 5 جڑیں گے تو محمد بنے گا، اگر ان کو جدا کرو گے تو تکمیل محمد نہیں ہے۔ فقط نام سن کے درود پڑھنا، فقط نام سن کے ہاتھوں کو چومنا کافی نہیں ہے، محمد کو نہیں ماننا، محمد کی ماننی ہے۔ کو ماننے سے کام نہیں چلے گا، کی ماننی پڑے گی۔ ہم درود بھیج دیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد، سب مل کے بھیجیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ پیغمبر کے سامنے جب آیت درود نازل ہوئی تو کسی نے پڑھا اللہم صلی علی محمد کہ محمد پہ درود ہو، سرکار کے چہرے پہ جلال آ گیا۔ سرکار نے ارشاد فرمایا لا تصلوا علی صلاۃ البترا، خبردار مجھ پہ تم کٹی صلوات نہ بھیجو، تم بریدہ صلوات نہ بھیجو۔ تو پوچھا صحابہ کرام نے یا رسول اللہ یہ تم بریدہ صلوات کیا ہے؟ تو پیغمبر مسکرا کے فرماتے ہیں تم بریدہ صلوات یہ ہے کہ مجھ محمد پہ درود بھیجو، میری آل پہ درود نہ بھیجو۔ یاد رکھو جب بھی مجھ پہ درود بھیجو، میری آل پہ بھی درود بھیجو۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ خدا کی قسم ہر عبادت تم الگ الگ اپنی انجام دیتے ہو، نماز اپنی پڑھتے ہو، روزہ اپنا رکھتے ہو، حج اپنا کرتے ہو، زکوٰۃ اپنا دیتے ہو، تمہارے ساتھ کوئی اور شریک نہیں ہوتا، لیکن یہ درود وہ واحد عبادت ہے۔ درود پڑھنا محمد و آل محمد پہ یہ وہ واحد عبادت ہے کہ اس میں وہ لا شریک بھی تمہارا شریک ہوتا ہے۔ اللہ کہتا ہے تم اکیلے نہیں درود پڑھ رہے، ان اللہ و ملائکتہ، اللہ بھی پڑھ رہا ہے اور اس کے فرشتے بھی تمہارے ساتھ پڑھ رہے ہیں۔ اے ایمان والو جب بھی نام سنو درود پڑھو محمد و آل محمد۔
اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. ہم نے ان پہ درود بھیجنا ہے. آج بھی آپ دیکھ لیں بھئی اختلاف کیا ہے ہماری امت میں؟ کوئی اختلاف نہیں ہے. اگر ہم ہر ایک کو اپنے اپنے مقام پہ رکھیں، صحابہ کرام کا اپنا مقام ہے، اہل بیت علیہ السلام کا اپنا مقام ہے. پیر نصیر الدین گولڈا شریف والے انہوں نے بات کی بڑے پیارے انداز سے. انہوں نے فرق اصحاب و آل بیان کیا. وہ تو پنجابی میں پڑھتے تھے، میں اردو میں ترجمہ کروں. وہ فرماتے تھے وہ یاد رکھو ایک ہوتا ہے گھر والا، دوسرا ہوتا ہے در والا. در والا کبھی بھی گھر والے کے برابر نہیں ہو سکتا. صحابہ کرام ہیں در والے، اہل بیت ہیں گھر والے. جب گھر والوں کا مقام اپنی جگہ پہ ہو، در والوں کا مقام اپنی جگہ پہ ہو، تو خدا کی قسم کوئی اختلاف نہیں ہے ہمارا. صحابہ کرام ہماری آنکھوں کا سرما ہے، ان کی قدموں کی خان. ہم جیسا احترام کوئی بھی نہیں کرتا صحابہ کرام کا جیسے ہم کرتے ہیں، لیکن خدا را اہل بیت سے مقایسہ نہیں کرنا. اہل بیت وہ ہیں کہ جن کے بغیر درود پڑھے تمہاری نماز نہیں ہوتی. جب تک درود نہ پڑھو تمہاری نماز نہیں ہوتی. میرے عزیزو، اہل بیت اور اصحاب یہ دونوں اسلام کے وہ مضبوط قلعے ہیں کہ جن کے بغیر ہم کہیں آگے جا نہیں سکتے. دونوں کو ساتھ لے کے چلنا ہے. صحابہ کرام کا مقام اپنا ہے، اہل بیت کا اپنا. پیغمبر اکرم کا خداوند متعال نے اس ہستی کا سایہ نہیں بنایا. تمام سنی شیعہ ہمارے سب متفق ہیں، سایہ نہیں بنایا اللہ نے. کیوں نہیں بنایا؟ سایہ اس لیے نہیں بنایا. ہر شخص کی اپنی تعبیر تھی، میری ناقص اپنی تعبیر ہے. سایہ اس لیے نہیں بنایا کہ سائے کی عادت ہوتی ہے کبھی کبھی یہ آگے چلنے لگ پڑتا ہے. اللہ اکبر. کبھی کبھی یہ آگے چلنے لگ پڑتا ہے، کبھی کبھی برابری کرنے لگ پڑتا ہے. اللہ کو یہ بھی گوارا نہیں کہ میرے نبی کا سایہ بھی اس سے آگے چلے. تو پھر کسی اور کی کیا جرت ہے کہ نبی کے آگے چلے؟ حضرت عثمان غنی نے بڑے پیارے انداز سے اس کی تشریح کی. وہ فرماتے ہیں کہ سایہ اللہ نے کیوں نہیں بنایا؟ اس لیے نہیں بنایا کہ سایہ کبھی کبھی پیچھے چلتا ہے. جب سامنے سے لائٹ پڑتی ہے تو پیچھے ہوتے ہیں ہم صحابہ کرام. اس لیے نہیں بنایا کہ کہیں ہمارے قدم رسول اکرم کے سائے پہ نہ آ جائیں. اللہ اکبر. کہیں ہم صحابہ کرام کے پاؤں رسول خدا کے سائے پہ نہ آ جائیں. سنو، صحابہ کرام وہ ہیں کہ جن کے قدم رسول کے سائے پہ بھی نہ آئے، اور آل وہ ہے کہ جو دوش مصطفیٰ پہ سوار ہو کر مدینے کی گلیوں میں چکر لگاتے ہوئے نظر آئے. یا علی یا علی. مولا سلامت رکھے یا علی کہنے والوں. سایہ نہیں بنایا، لیکن ابو طالب نے علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو ارشاد فرمایا، بیٹا علی یاد رکھو میرے مصطفیٰ کا اللہ نے سایہ نہیں بنایا، لیکن تو نے اس کا سایہ بن کے ساتھ رہنا ہے. کبھی بھی اس کا ساتھ نہیں چھوڑنا، اس کے ساتھ جڑ کے رہنا. اور بالکل علی ابن ابی طالب نے ایسا ہی کیا. جب تک زندہ رہے ساتھ نہیں چھوڑا. ادھر پیغمبر کی زبان سے علی کی یہ ختم نہیں ہوتی تھی، ادھر علی لبیک یا رسول اللہ کہتے ہوئے حاضر ہو جاتے. ہر میدان میں، جس میدان میں دیکھو، میدان احد میں دیکھو، جہاں پر تمام صحابہ کرام چلے گئے، قرآن گواہ ہے، چلے گئے، لیکن علی ابن ابی طالب تلوار لے کے مصطفیٰ کا ایسے طواف کر رہے تھے کہ جیسے حاجی کعبے کا طواف کرتے ہیں.
طواف کر رہے. یہ کیا ہے؟ یہ تربیت ابو طالب کا اثر ہے. ابو طالب نے ارشاد فرمایا کٹ کے مر جاؤ، مصطفیٰ کو نہیں چھوڑنا تمہیں.